مجھے کہتے ہیں عائشہ سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ آغاز کریں گے جی آج ایک اچھی خبر سے۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ چکا ہے اور بڑی امید کی جا رہی تھی کہ شاید پاکستان کو جو ٹاکرا ہے وہ بھارت کے ساتھ ہو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان بامقابلہ بھارت ایک میچ ہوتا ہے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، خاص طور پر جو شائقین کرکٹ پاکستان اور بھارت میں ہیں ان کے دلوں کے اندر جذبات جو ہیں وہ کافی بھڑک اٹھتے ہیں۔ لیکن بہرحال بھارت کو تو کھانی پڑی شکست جو ہے وہ منہ کی۔ انگلینڈ نے کافی برے طریقے سے بھارت کو ہرایا ہے اور اب انگلینڈ بامقابلہ پاکستان جو ہے وہ فائنل ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج بات کریں گے جی ہم نئی تعیناتی کے حوالے سے، جس پر پہلے بھی بہت بات ہو رہی تھی، لیکن فوج کے کور کمانڈرز نے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں ایک میٹنگ کی ہے اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس کو ہیڈ کیا ہے اور اس میٹنگ سے نکل کر یہ بات سامنے آئی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے وہ 29 نومبر کو عہدہ چھوڑنے کے فیصلے پر قائم ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر کچھ نئے ناموں کے حوالے سے جمع گوئیاں بھی سامنے آنے لگی ہیں۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف اور میاں نواز شریف کے مابین ایک اہم ملاقات ہوئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 3.5 گھنٹے کے طویل عرصے کے اوپر یہ ملاقات جو ہے وہ محیط تھی اور بڑی اہم چیزیں جو ہیں اس میں ڈسکس ہوئی ہیں۔ پی ٹی آئی سے کس طریقے سے نمٹنا ہے، تعیناتی کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے اور اس کے علاوہ الیکشنز پر بھی جو ہے وہ امید کی جا رہی ہے کہ گفتگو وہاں پر ہوئی ہوگی اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ اور ایک تیسری خبر جو کہ پروگرام کے تیسرے سے میں ہم بات کریں گے وہ پی ٹی آئی کے حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے آج ریزیوم ہوا ہے، وہیں سے جہاں پر خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا اور وہیں سے اس مارچ کا آغاز جو ہے وہ فائنلی ہو چکا ہے۔ ان سب چیزوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیا حال چال ہیں؟ جی وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ بالکل بڑی اہم خبریں آج ہمارے پاس، ان کے اوپر بھی بات کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے آئی وانٹ ٹو ہیو فیو ورڈز آن کرکٹ، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کی بڑی جو ہے وہ خاص دلچسپی ہوتی ہے کرکٹ کے اندر اور ورلڈ کپ ہے، پاکستان کھیل رہا ہے ورلڈ کپ۔ تو جی بخاری صاحب۔ جی میرے خیال سے آپ نے کافی کچھ کہہ دیا ہے میچ کے حوالے سے۔ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی ہے اور بڑی سٹرونگ ٹیم کو ہرا کے وہ پہنچی ہے وہاں تک، اور قوم کی جو جذبہ ہے وہ آپ کے اور میرے سب سامنے ہم نے ٹی وی کی اسکرینوں پر بھی دیکھا، وہاں گراؤنڈ میں بھی ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی گئی ہوئی ہے وہ بھی۔ تو ہم توقع کر رہے ہیں کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ بہتر پرفارم کرے گی۔ ہندوستان کے ساتھ جب میچ ہوتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے، اس لیے کہ وہ میچ کم اور یدھ زیادہ ہوتا ہے۔ میدان کے اندر ہمارے کھلاڑی بھی یدھ لڑ رہے ہوتے ہیں، ارد گرد جو بیٹھے تماشبین ہیں پاکستانی وہ بھی یدھ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور جہاں جہاں ٹی وی اسکرینس پر یہ میچ دیکھا جا رہا ہوتا ہے وہاں بھی ایک طرح کا یدھ ہی ہوتا ہے، نعرہ بازی ہوتی ہے ایوری تھنگ۔ اچھا بخاری صاحب، آپ کو نہیں لگتا پاکستان ٹیم کے لیے یہ تھوڑی بہتر سچویشن ہے جب انڈیا کے ساتھ میچ ہوتا ہے تو وہ اس کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے آپ کے اوپر؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، یہ بالکل آپ کا کامنٹ بہت سیریس ہے اور یقینی طور پہ میں اس کو انڈورس کروں گا کہ انڈیا کے ساتھ پریشر کا لیول کچھ اور ہے۔ جو انگلینڈ کی ٹیم ہے اس کو ہم نے حال ہی میں ایک سیریز میں اتنی ہی بری شکست دی تھی جتنی انہوں نے آج ہندوستان کے ساتھ کی ہے۔ ہمارے بھی بغیر کسی کھلاڑی کے آؤٹ ہوئے ہم نے میچ جیت لیا، تو میرے خیال سے ہمارے لیے نسبتاً یہ آسان ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ یہ پاکستان انڈیا کا میچ جب بھی ہوتا ہے اس کی دو بہت عجیب کوالٹیز ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی جو گیٹ منی ہوتی ہے وہ دنیا میں کوئی دو کرکٹنگ نیشن ایسی نہیں ہے جن کے درمیان میچ ہو اور اتنی گیٹ منی آئے۔ جگہ تل دھرنے کی نہیں ملتی اسٹیڈیم میں، چاہے جتنا ہی بڑا اسٹیڈیم ہو، اور پھر بکیز کی بھی عیش ہوتی ہے، وہ مطلب ہے اس کے اوپر زیادہ تفصیل ہم نہ جائیں۔ لیکن ایک بات اس حوالے سے میں نے کرنی ہے اس سے پہلے کہ آپ مین سٹریم ایشوز پر آ جائیں۔ خان صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں نے ہی اس کو بابر اعظم کو کپتان بنایا تھا، اس لیے اس کی پرفارمنس اتنی اچھی ہے۔ یقینی طور پہ خان صاحب ہر اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں جو درست ہو جائے یا ٹھیک ہو جائے، باقی سب تو وہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 30 سال کے جو لوگ تھے حکمران ان کی وجہ سے تھی۔ لیکن میرا ایک سوال ہے خان صاحب سے کہ خان صاحب، جس بندے کا نام آپ کو ٹھیک نہیں یاد تھا اس بندے کو آپ نے کیسے کپتان بنا دیا تھا؟ آپ نے اپنے ٹویٹ میں کہا بابر اوان، وہ ایسے بابر اوان آپ کے نفس پہ سوار ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن خدا کے لیے اس کیپٹن کا جسے آپ نے بنایا تھا نام تو درست لیتے آپ، اور یہ باقاعدہ ٹویٹ میں ہوا نہیں کہہ رہا ہے، غلطی کا احساس ہو گیا تھا پھر ڈیلیٹ کر دی۔ اب جناب آ جائیے آپ کے مین سٹریم۔ بڑا اہم مدعا ہے یہ۔ جی آپ نے بہت ہی میرے خیال میں پاکستان میں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے۔ آپ نے بڑے مختصر الفاظ میں اس کو اچھی طرح سے بیان کر دیا اور میرے لیے مشکل ڈال دی، اس لیے اس کا جواب بڑا تفصیل سے آنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک تو کفر ٹوٹا خدا کر کے، تعیناتی کے حوالے سے جو اسپیکولیشنز چل رہی تھی، جو پولیٹیکل پولرائزیشن چل رہی تھی، جس طرح سے تحریک انصاف اس کے اوپر اپنا بیانیہ لے کے چل رہی تھی، جس طرح عمران خان صاحب اڑے ہوئے تھے کہ میری مشاورت کے بغیر نہیں ہو سکتی، یہ چور ڈاکو تو نہیں اپوائنٹ کر سکتے آرمی چیف، تو وہ سارا سلسلہ اب سسک کے ختم ہو گیا، اس لیے کہ چیف صاحب کی طرف سے آج ISPR کی پریس ریلیز آئی ہے کہ وہ اپنے وعدے کے عین مطابق 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے اور انہوں نے گیرزن کے دورے شروع کر دیے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ جو خاص طور سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہوا ہے جو کل بہت اہم میٹنگ ہوئی تھی، نہ صرف کور کمانڈرز کی بلکہ جتنے بھی لیفٹیننٹ جنرلز ہیں وہ سارے اس میں تھے. اچھا. اس کی بازگشت بہت جگہ سنی گئی لیکن اس میں بہت اہم فیصلے ہوئے ہیں. اچھا. ایک تو جو نیوٹریلٹی کا دعویٰ کیا تھا باجوہ صاحب نے، جنرل باجوہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ مینٹین رکھیں گے نو میٹر واٹ کم میں. اب ہم سیاست میں یعنی منہ ماری نہیں کریں گے، چاہے کوئی وزیر اعظم بنے، چاہے کوئی اس کو ریپلیس کرے، جو کچھ بھی ہو، ہمارا اب لینا دینا سیاست سے کوئی نہیں ہے. یہ میرے خیال سے بہت بڑی بات. لیکن جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے، جو منظرنامہ ہے، جس طریقے سے موٹر ویز بند ہیں، جس طرح سے شہروں کی بڑی شاہراہیں بند ہیں، جس طرح سے درجن بھر بیٹھے لوگ جو ہیں وہ زندگی عذاب کیے ہوئے ہیں اور عوامی رد عمل کا شاید انتظار کر رہے ہیں، وہ اس کے اوپر کل کی میٹنگ میں یہ کہا گیا انف از انف. اچھا. میرے خیال سے اس ایک پرووربیل جملے میں سب کچھ ہے. یہ میسج صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، یہ میسج حکومت کے لیے بھی ہے اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ بس بھائی اب گند پانا بند کرو. اصل میسج یہ ہے کہ ہماری ٹالرنس لیول جو ہے وہ سیچوریشن پوائنٹ پہ آ گئی ہے، اب بس کرو اور سیاست کھیلیں اور ڈھنگ کی سیاست کھیلیں. ایک بڑا اہم فیصلہ ہو چکا اس میٹنگ میں. میں سمجھ رہا ہوں آپ کا ٹرکی کویسچن جو ہے. یس، دیکھیں جب سٹنگ یا جو اس وقت انکمبنٹ چیف عوامی اسٹاف ہے وہ جب گیرزن کے دورے کرنا شروع کر دے تو یہ اس چیز کی اس کا طرف مطلب یہ ہے کہ اس کو جس نے بھی ریپلیس کرنا ہے اس کے اوپر کم از کم سرکل لگ گیا ہے. اچھا. وہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے among those who know how things are. ایک اور بات جو یہاں کرنا بہت ضروری ہے کہ خان صاحب سے مجھے ایک شکایت ہے اور وہ شکایت یہ ہے کہ خان صاحب جب بھی کبھی بات کرتے تھے انٹرنیشنل فورمز پہ جائیں، غیر ملکی دوروں پہ جائیں، ڈیووس جائیں جہاں اکنامک فورم کی میٹنگ ہوتی ہے، تو آپ نے ایک چیز بڑی شدت سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ کرپٹ ہے. وہاں صرف چور اور ڈاکو بستے ہیں، وہاں اور کچھ نہیں، اور کرپشن نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بھی انویسٹر اس طرف رخ کرنے کو تیار نہیں تھا. دوسری بات آپ نے یہ کی ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہاں سب غیر محفوظ ہیں. مجھ پر چونکہ حملہ ہو گیا ہے لہٰذا نتھنگ از رائٹ. یہ قوم قابل اعتبار نہیں ہے، یہاں ٹیررسٹ ہیں، یہاں ٹیررزم کو ہاربر کیا جا رہا ہے. میں تو کہتا تھا کیوں امریکہ کے ساتھ مل کے دہشت گردوں کے خلاف، یاد ہے نا آپ کو جو ان کا نیریٹو رہا ہے. تو ایک انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ملک جو ہے غیر محفوظ ہے. اور اب جو آخری تیر چلایا انہوں نے اس پر مجھے شدید میری ریزرویشنز ہیں. انہوں نے خط لکھا ہے پی ٹی آئی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو کہ یہ جو شاہکار صاحب کو انہوں نے اپنا سیکورٹی چیف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ آپ اس کو مقرر نہ کریں کیونکہ یہ نااہل ہے، اس نے یہاں میری حفاظت کا انتظام نہیں کیا ہے. میرا نہیں خیال کہ ملک کی اس سے بڑی دشمنی کوئی ہو سکتی ہے. یہ بات میں آپ کو کنوکشن سے کہہ رہا ہوں اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی حرکت جو ہے اس سے کسی انڈیویجول کی پریسٹیج ہرٹ نہیں ہوتی، اس سے ملک کی پریسٹیج ہرٹ ہوتی ہے. اور ملک کی پریسٹیج ہرٹ کرنے میں آپ نے ایک رتی بھر نہیں سوچا. اسی طرح سے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ کے جو فائنانس منسٹر تھے انہوں نے ایک عدد خط لکھ مارا تھا آئی ایم ایف کو، سیبوٹیج کرنے کی کوشش کی تھی پاکستان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہو رہا تھا. پاکستان کی اکانومی سسک رہی تھی. آئی ایم ایف واز دا لاسٹ ریلیف پوائنٹ جہاں سے کچھ ریلیف ملتا ہمیں تو ہم سٹیبل ہو جاتے. اس وقت بھی یہ حرکت کی تھی. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں خان صاحب سے کہ خان صاحب آپ یا آپ کی پی ٹی آئی یا آپ کی پی ٹی آئی کے اسٹالورٹس کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ ملک کو انڈرمائن کر کے، قوم کو انڈرمائن کر کے پاکستان کے دوستوں کی نہیں پاکستان کے دشمنوں کی مدد ہو رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جان بوجھ کے یہ کر رہے ہوں گے کیونکہ اس کے لیے پھر وہ ثبوت لانا ہوتا ہے نا، جو ثبوت خان صاحب کے پاس بھی اپنے کسی الزام کا نہیں ہے. تو اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن بغیر کسی سبسٹینشیل ایویڈنس کے. آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا کیونکہ دیر از اے ویری تھن لائن جس میں آپ نیشنل انٹرسٹ کو اور پھر اپنا جو مدعا بیان کرنا ہے اس کے بیچ میں جو ہے وہ ایک لائن ہے جو کہ میرا خیال ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے میسج تو کیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو. دیکھیے ایک بات یہ ہے، خان صاحب نے ابھی حال ہی میں 3 انٹرویوز دیے جس میں سی این این بھی شامل ہے. آپ اپنا کیس خود ڈیفینڈ نہیں کر سکے، وہاں پر پراپرلی پلیس نہیں کر پائے.
تینوں اینکرز آپ سے پوچھتے رہ گئے کہ جن 3 بندوں کے خلاف آپ پرچہ درج کرانا چاہتے ہیں FIR، کوئی آپ کے پاس سبسٹینشیل ایویڈنس ہے؟ کسی ایک اینکر کے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا. آپ نے گھما پھرا کے کبھی آپ پس منظر بتانے لگ جاتے تھے، کبھی آپ کچھ بتانے لگ جاتے تھے، لیکن آپ کے پاس ایویڈنس نہیں تھی. اس سے بھی نہ صرف یہ کہ خان صاحب کا کیس کمزور ہو رہا ہے، یہ اٹس اے بیڈ ریفلیکشن کہ ایک شخص جو 4 سال تک ملک کا وزیر اعظم رہا ہو، وہ اپنے الزام کو سبسٹنشیٹ بھی نہیں کر سکتا تو کیا ہوا میں باتیں کر رہا ہے. یہ ساری وہ باتیں اگر ان اینکرز نے کہی نہیں ہیں تو یقینی طور پر دل میں تو سوچی ہوں گی، جس طرح آپ میرے جواب کے اوپر دل میں کچھ سوچ لیتی ہیں، وہ مجھے آپ کی ہنسی سے پتہ چل جاتا ہے. اچھا، تو یہ سلسلہ تو ابھی رکا تو نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی ثبوت نہیں دے سکے، لیکن وہ تو کہہ رہے کہ اور نام بھی جو ہیں وہ سامنے آنے والے. جی، میں نے کہا نا کہ جس طرح سے پہلے 3 ناموں کے اوپر وہ وزد ہیں، اب وہ کوئی اور 4 نام لے رہے ہیں. جو ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، بہت ساری باتیں میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ پھر ایک عجیب سا لگتا ہے. جو ان کا گالی بریگیڈ ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں نا ہماری ایسی تیسی کرنے کے لیے. آپ بھی پڑھتی ہیں جو میسیج آ رہے ہوتے ہیں. نہیں، میں خوفزدہ تو ہوتا تو پھر ٹھیک ہو گیا ہوتا نا. تو خوفزدہ تو میں بالکل نہیں ہوں، نہ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے. یہ سب اپنی اپنی اوقات بتا رہے ہوتے ہیں جب گالیوں کا استعمال کرتے ہیں. یہ ان کی تربیت کا اور ان کے خاندان اور ان کے خون کا پتہ دیتا ہے جب آپ اخلاق سے گر جاتے ہیں، جب آپ ایک سرٹن لیول سے نیچے چلے جاتے ہیں. خیر، اس کو چھوڑیے. جو ایک بات اور میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ گالم گالی اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ چیزیں اس برق رفتاری سے ہو رہی ہیں جس کا آپ کو ادراک نہیں ہے. یہ میرے خیال میں کافی وسیع سطح پہ ہو رہی ہیں، تو اس کو ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے کیونکہ میں وہ سلسلہ بیچ میں روکنا نہیں چاہتی. ایک اہم ملاقات جس کی طرف میرے خیال میں بخاری صاحب اشارہ کر رہے ہیں. بہت سارے مبصرین جو ہیں وہ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ اگلے آنے والے 5 سے 7 دن پاکستانی سیاست میں بڑے اہم ہوں گے. کیا ہونے والا ہے؟ کیونکہ ایک بڑی اہم میٹنگ لندن میں بھی ہوئی ہے. پرائم منسٹر صاحب وہاں پر میاں نواز شریف صاحب سے ملے ہیں، ان کو سفارتی پاسپورٹ جاری ہو چکا ہے. یہ بھی قیاس رائیاں ہونے لگی ہیں کہ اب شاید جلد ہی واپسی ہوگی، لیکن تعیناتی کے بعد ہوگی. اس پر بھی جو ہے وہ کافی لوگوں کا اتفاق ہے. کیا میٹنگ میں چیزیں طے ہوئی ہیں؟ اندر کی خبر ہوگی بخاری صاحب کے پاس، کیونکہ جو ہے وہ کچھ خبر یقیناً جو ہے وہ ملی ہوگی. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بخاری صاحب، وقت آیا کہ بغیر آپ کے پاس ہی آ جاتے ہیں. جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جن میں ایک ڈیولپمنٹ کا تو ہم نے تفصیل سے ذکر کیا جو تعیناتی پر ہے. پھر ایک اہم ملاقات، اس کو بالکل اس تمام منظر نامے میں اگنور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہاں پر جو ہیں صحیح اہم فیصلے وہاں پر ہوئے ہیں اور ان کا جو ایک عکس ہے وہ آنے والے دنوں میں پاکستانی سیاست پر ہمیں نظر آنے والا ہے. میرے خیال سے پارٹ آف اٹ آلریڈی نظر آ رہا ہے، کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. دیکھیے، اس تعیناتی کے حوالے سے خان صاحب کا پہلا نیریٹو یہ تھا کہ مجھ سے مشاورت کیے بغیر یہ تعیناتی نہیں ہو سکتی. پھر آپ نے کہا کہ یہ چور اور یہ ڈاکو جو ہیں یہ تو تعیناتی کرنے کے نہ اہل ہیں اور نہ ہی یہ ان کو رائٹ دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا لیں. خان صاحب کو 26 سال کی سیاست میں اور 4 سال کی وزارت عظمیٰ میں یہ سمجھ بھی نہیں آئی کہ کوئی بھی سٹنگ پرائم منسٹر اپنی مرضی کا چیف نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ اس نے کسی ایک کو چننا ہے اس سمری میں سے جو چیف عوامی سٹاف کی طرف سے انیشیٹ ہوتی ہے. تو باؤنڈ ہے. جس کو یہ بات نہیں پتا ہے میں اس کے ساتھ کیا بحث کروں، آپ خود ہی بتائیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پھر آپ نے حال ہی میں یہ کہنا شروع کیا کہ نہیں آرمی چیف کی تعیناتی سے میرا کیا تعلق ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ کو کہیں سے گھاس نہیں ڈلی. نہ فوج نے اس حوالے سے آپ سے رابطہ کیا، نہ حکومت نے آپ سے اس سے رابطہ کیا. حقائق یہ ہیں کہ آپ مسلسل کہتے رہے تقریروں میں، اپنے جلسوں میں بھی، اور جب سے لانگ مارچ شروع کیا میری کسی سے بات چیت نہیں ہو رہی، ان سے میں بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آج ہی ٹی وی کی سکرینوں کے اوپر پتہ چل رہا ہے کہ کتنی ملاقاتیں آپ کی ہو چکی ہیں ان لوگوں سے جن کے نام لے لے کے آپ الزام لگا رہے ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جو خان صاحب نے درفنتنی چھوڑی تھی کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مل جانی چاہیے تاکہ نیا چیف ہم الیکشن لڑنے کے بعد 2/3 میجورٹی لے کے آنے کے بعد کریں، اس کو بھی الٹیمیٹلی نواز شریف نے کہا تھا کہ نو. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی اہمیت کیا ہے. تو فیصلے نون لیگ کی طرف سے خاص طور سے اور اب پی ڈی ایم کی طرف سے آصف زرداری اور نواز شریف کی باہمی ایگریمنٹ کے بغیر نہیں ہوتے.
لہٰذا اچھا بخاری صاحب، نام کیا یہاں پر فائنلائز ہو رہا ہے؟ کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ آئینی طور پر غلط بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب پہنچے ہیں یا نواز شریف صاحب سے مشاورت کرنے اس حوالے سے، تو یہاں کیا فائنلائز ہوا ہے ایک نام؟ بات جو عائشہ تسلسل کے ساتھ کہی جا رہی ہے فوجی حلقوں کی طرف سے بھی، سیاسی حلقوں کی طرف سے بھی اور ڈپلومیٹک حلقوں کی طرف سے بھی، کہ کرائیٹیرین یہی ہونا چاہیے کہ جو سینئر موسٹ آدمی ہے اس کو آپ آرمی چیف لگا دیں. ٹھیک ہے. میرے خیال سے اگر اس کو بنیاد بنا لیا جائے یا تھم رول بنا لیا جائے تو آنے والے سالوں نہیں بلکہ دہائیوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ whoever is the senior most he should be the army chief. یہ لگتا یہی ہے کہ اس چیف کا فیصلہ اسی بات بنیاد پر ہوگا، اور اگر یہ بنیاد پڑ گئی تو یہ میرے خیال سے آنے والے دنوں میں یا آنے والے سالوں میں یا آنے والی دہائیوں میں بہت سود مند ثابت ہوگی کہ ایک بنیاد، ایک اصول، ایک طریقہ کار وضع ہو گیا کہ چیف آرمی کا کیسے بننا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آرمی کے سینئر رینکس کے بارے میں ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے، چاہے وہ خان صاحب خود ہیں، چاہے وہ خان صاحب کی پارٹی کے لوگ ہیں، پارٹی کے لوگ بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو شر وہ پھیلا رہے ہیں خان صاحب کے لیے خود اس کو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. یہ میں آپ کو بالکل سنسیریٹی سے کہہ رہا ہوں، اور خان صاحب کے لیے یہ میرا مشورہ ہے کہ خان صاحب آپ کے بندوں کو سینسٹیو ایشوز پر آپ کی مرضی اور آپ کی رضامندی کے بغیر خود سے کچھ نہیں کہنا چاہیے. فواد چودھری صاحب ہوں، اسد عمر صاحب ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، ان کے اتنے غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. جس نے خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ خلیج حائل کی وہ یہ ارسپانسبل لوگ تھے. آج بھی جو ایک میں حوالہ دے رہا تھا آپ سے کہ صاحب لیٹلی بھی کوئی ہوئی ہے کوشش سیٹلمنٹ ہو جائے یا پھر کوئی بات چیت جو ہے؟ کیونکہ وہ جو حمید روکڑی صاحب ہیں، اچھا، ان کے جو کوششیں تھی جو بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں عمران خان صاحب کے، ان کے خرم حمید روکڑی صاحب، ٹو لیٹ می کریکٹ دا نیم، وہ روکڑی صاحب حمید روکڑی صاحب کے بیٹے ہیں، وہ خان صاحب کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں کیونکہ میاں والی کے ہیں. صحیح. انہوں نے انیشیٹ کیا تھا یہ، اور انہوں نے 3 ملاقاتیں کرائی تھیں جس میں سلمان احمد صاحب نے نمائندگی کی تھی جناب عمران خان صاحب کی. ٹھیک ہے. اس کا احوال آج وہ ٹی وی سکرین پہ بیٹھ کے بتا رہے تھے، اور وہ بھی میرے والی وہ بات بالکل بعین ہی اس طرح کہہ رہے تھے کہ جو ان کے گرد خوش آمدیوں کا، جس کو آپ وشس سرکل کہتے ہیں، جس کو میں وشس سرکل کہتا ہوں، ان کے ٹولے نے میری تمام تر کوششوں کے اوپر پانی پھیر دیا. اچھا، یعنی کوششیں ہوئی ہیں لیکن ناکام. کوششیں نہیں ہوئی، ملاقاتیں ہوئی ہیں. اچھا، لیکن بخاری صاحب کنفرنٹیشن جاری رہنا ملک یا لوگوں کے لیے تو بالکل بھی کسی طور بھی فائدے میں نہیں ہے، تو اس کو ختم تو بہرحال ہونا چاہیے. کچھ اس طرح کی چیزیں بھی آ رہی ہیں جی کہ اگلا جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت آج کی ملاقات میں ہوئی ہے. کیا وہاں سے تھوڑی فلیکسیبلٹی شو کی جا سکتی ہے، یا پھر اس چیز کو اگر اس طرح سے لیا جائے کہ کیا تھوڑا سا یہ ذرا پیچھے آ جائیں، تھوڑا سا وہ آگے چلے جائیں اور کوئی بیچ کی ایک جو ڈیٹ ہے وہ فائنلائز کر لی جائے؟ کچھ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے تھوڑا اگلی الیکشن؟ دیکھیے، جو 2 اہم ملاقاتوں کا تذکرہ ہم نے کیا، ایک جو جنرلز کی ہوئی تھی اور دوسری جو شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی لندن میں ہوئی ہے، ان میں 3 ایشوز تھے. ایک تھا نئے جنرل کی تعیناتی ایز آرمی چیف، دوسرا تھا لانگ مارچ جس کی طرف ہم ٹیل اینڈ پر آئیں گے، اور تیسرا تھا الیکشن. میرا خیال یہ ہے کہ یہ فلیکسیبلٹی شاید نکل آئی ہے، پہلے نہیں تھی. اچھا، کہ اگست 2023 کی بجائے الیکشن تھوڑے پہلے ہو جائے. اس کا سارا دار و مدار یہ ہے کہ خان صاحب کے رویے میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں. اگر انہوں نے اسی طرح سے اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے، اگر انہوں نے اسی طرح سے ضد کرنی ہے کہ پہلے الیکشن کمیشن کو ہٹائیں، الیکشن کمیشن کا وہ ہر جانے کا دعویٰ بھی کریں گے. جب آپ انسٹیٹیوشن کو ہی نہیں مانتے تو کون آپ کو آپ کی بات مانے گا؟ یہ بالکل ایک نیچرل پروسیس ہے. مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا بخاری صاحب، کیا پریشر ٹیکٹک استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بیکاز پروگرام سے پہلے آپ مجھے بتا رہے تھے کہ کچھ روٹ کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پھر یہ طے پایا ہے کہ جی اب کم ٹائم کی بجائے زیادہ ٹائم، یہ 10-15 دن کے اندر، یعنی نومبر کا کوئی تیسرا ہفتہ بنے گا تب اسلام آباد پہنچا جائے گا. یہ جو ٹائم گین کیا جا رہا ہے یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ اگر بات چیت بھی جو ہے وہ ناکام، آپ نے کہا کہ اب تو نہیں ہوگی بات چیت، تو پھر اب کیا پریشر ٹیکٹک ہے؟ آپ بھی نا ہمارے پروگرام کی عمران خان ہیں. اچھا، کیونکہ ہم نے اسی وقت یہ طے کیا تھا کہ اس کو ہم اینڈ کے اوپر بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن بہرحال میں نے کہا نا کہ آپ بھی عمران خان ہیں. سو میں اس سے پہلے کہ اس طرف کو جائیں، اس طرف یقینی طور پہ ہم آئیں گے، الیکشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. دیکھیے، الیکشن وہ کے بارے میں جو رویہ ہے خان صاحب کا، اس کے بارے میں ان کے دوست بھی، ان کے پولیٹیکل جو مخالفین ہیں وہ بھی کہتے ہیں
کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. نہ آپ کی مرضی کا انوائرمنٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے, نہ الیکشن ایسے ماحول میں کرائے جا سکتے ہیں جہاں آپ 100% 2/3 کی جو خواہش ہے آپ کی وہ لے کے آپ آ جائیں. کنٹیسٹ کرنا پڑے گا. الیکشن مینس کنٹیسٹنگ الیکشنز. اور میں آپ کو پھر اپنے تجربے پہ بتا رہا ہوں, یقینی طور پہ عمران خان آج کے دن تک اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں, نو ڈاؤٹ. ان کے جلسے تمام سیاستدانوں سے زیادہ کامیاب ہیں, کریکٹ. لیکن جلسوں کی یہ تعداد کبھی ووٹر نہیں بنتی, یہ یاد رکھیے گا. پتہ چلتا ہے ووٹنگ والے دن. اور یہ تجربات ماضی میں بھی بہت ہو چکے ہیں, پھر ایک بار ہو جائے گا. لیکن خان صاحب کو بھی یہ چیز کا میں اپنی بات کو سبسٹنشیٹ کر لوں. اچھا, آپ نے 6 جگہ سے الیکشن جیتا, کیونکہ آپ کھڑے تھے وہاں, اور تو کوئی بندہ تھا ہی نہیں نا پی ٹی آئی میں اس قابل کے الیکشن لڑ سکے. آپ نے لیے 5,40,000 ووٹ. ٹھیک ہے. آپ کے مخالفین نے جنہوں نے 2 جگہ آپ کو ہرایا بھی, ملتان اور کراچی میں, انہوں نے لیے 4,75,000 ووٹ. اچھا, تو پوری قوم کیسے ہے آپ کے ساتھ؟ وہ کہہ رہے ہیں 2/3 میجورٹی سے وہ جیتیں گے. نہیں وہ اس میں کہاں, اس میں کہاں 2/3 میجورٹی ہے بی بی. میں تو بتا رہی ہوں کہ تو سمپل میجورٹی بھی ہارڈلی بنتی ہے بھائی. ہاں, اس سے تو یہ ریفلیکشن ہے. اچھا, میں نے یہ صرف مثال دی آپ کو اس لیے کہ یہ جو خیال ہے آپ کا کہ آپ 2/3 میجورٹی لیں گے, آپ بالکل لیں, آپ کا حق بنتا ہے, آپ نے بڑی اسٹرگل کی ہے, لیکن یہ لینی پڑے گی تھرو ووٹ. ٹھیک ہے. یہ نہ تو وہ بی ٹی آر سسٹم بند ہوگا, نہ پولیٹیکل ایجنٹس کو باہر نکالا جائے گا, نہ 3-3 4-4 دن الیکشن رزلٹ لیٹ ہوگا. انوائرمنٹ بالکل مختلف ہوگا خان صاحب. نہیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اس بار کسی کی سپورٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے, اسی لیے تو ای وی ایم کے اوپر اصرار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ہونا چاہیے اور میں 2/3 میجورٹی لے لوں گا. یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. میں نے کہا ہم اس کو گرج نہیں کرتے ہیں, یقینی طور پر ان کو ملنی چاہیے. میں نے تو ان کی اتنی تعریفیں بتا دی آپ کو کہ کیا مخالفین کو بھی لگتا ہے وہ 2/3 میجورٹی لے لیں گے, جس کی وجہ سے الیکشن کرانے میں وہ جو ہے ایک ہیزیٹیشن ہے. دیکھیں وہ ہیزیٹنٹ نہیں ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ ہمیں آپ نے یہاں بٹھایا 1 گھنٹے کا پروگرام کرنے کے لیے, اور اب میرا عمران خان کہہ رہا ہے کہ نہیں تو 35 منٹ کے بعد اٹھ جائے یہاں سے. میں کیسے وہ کیوں اٹھ جاؤں بھائی میں؟ ہاں صحیح ہے. ووٹ مینڈیٹ ہے ان کے پاس 23 اگست 2023 تک, تو وہ کیوں چلے جائیں نومبر 2022 میں؟ اس لیے کہ آپ کی خواہش ہے, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں ایک طریقہ ہے, آپ ان سے بیٹھیں, ان سے بات چیت کریں, اور آپ کسی بھی انڈرسٹینڈنگ پر آ سکتے ہیں. دیکھیں شہباز شریف نے ان کو کہا آئیے مساق جمہوریت کر لیتے ہیں, مساق معیشت کر لیتے ہیں. آپ نے کہا آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ٹرمز ٹو یو, یو آر ناٹ ورتھ ٹاکنگ ٹو. یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے. اس کے بعد پی ڈی ایم نے آفر کیا آپ سے, آپ نے کہا نو, یو آر آل تھیوز. تو جب آپ کا رویہ یہ ہوگا تو پھر آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق ڈیٹ پیچھے کھینچ لیں گے؟ کیوں کھینچیں گے وہ؟ تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی بریک لے لوں میں ایک. میں نے کہا ہے آپ میرے عمران خان ہیں. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے جی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بالکل اسی کو آگے ہم کنٹینیو کریں گے. جاننا مجھے یہ بھی ہے بخاری صاحب سے کہ آخر کون سا ایسا جو خدشہ ہے وہ خان صاحب کے دل میں جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو وہ لے کر چل رہے ہیں. اگر بات چیت والے معاملے پہ نہیں آنا اور وہاں پر بھی کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں, تو پھر جو میں نے پہلے سوال کیا تھا کہ آپ پریشر ٹیکٹک استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم گین کیا جائے, زیادہ ٹائم میں پہنچا جائے اسلام آباد, اور وہاں پر پہنچ کر جو بھی ایک پاور شو خان صاحب کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی مارچ آج سے ایک بار پھر ریزیوم ہو چکا ہے. خان صاحب اس میں فزیکلی موجود نہیں ہیں, لیکن ویڈیو لنک کے ذریعے خطابات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. آج بھی خان صاحب نے خطاب کیا ہے, اور ٹھیک اسی جگہ سے یہ حقیقی آزادی مارچ شروع ہوا ہے جہاں سے سلسلہ رکا تھا, جہاں پر خان صاحب کے اوپر حملہ جو ہے وہ ہوا تھا. اب کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟ کیا لوگ اسی طرح سے باہر نکلیں گے؟ کیا جو ہے وہ روٹ تبدیل کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک بات آ رہی ہے کیا گیا, اس کے پیچھے کیا کچھ خاص مقاصد ہیں, جاننے کی کوشش کریں گے بخاری صاحب سے. بخاری صاحب کیا مقاصد ہو سکتے ہیں یہ جو روٹ چینج کیا گیا ہے, یا پھر یہ جو 15 دن کا ٹائم اب کہا جا رہا ہے اور نومبر کا 3را ہفتہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بنے گا جب اسلام آباد انٹر کیا جائے گا؟ جی دیکھیے گزارش یہ ہے
ایک بات تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اگر عمران خان صاحب خود نہیں ہوں گے اور سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ لیڈ کرے گی اس لانگ مارچ کو تو اتنے لوگ نکل آئیں گے جتنے اب تک نکلے تھے. اب تک نکلنے والے لوگ بھی بہت کو حوصلہ افزا یا یہ کہنا کہ وہ جو جس طرح دعویٰ کیا گیا تھا کہ انسانی سروں کا سمندر ہوگا وہ تو ابھی تک نہیں نکلا ہے. وہ اگر عمران خان صاحب نہیں نکال سکے ہیں تو شاہ محمود قریشی کے بس کی تو بات نہیں ہے. وہ اپنی بیٹی کا الیکشن نہیں جیت سکے ملتان سے, آپ کے سامنے ہیں اس وقت. اینی وے, 2-3 باتیں بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ یہ روٹ بدلنے کی بات تو آپ نے بتا دی لیکن وجہ نہیں بتائی. آپ بہت چلا کے میں نے کہا نا کہ آپ عمران خان ہے. اچھا, وجہ تو آپ سے پوچھنی وجہ اس کی یہ ہے کہ جو جی ٹی روڈ پہ مارچ چلا لاہور سے 6 دن کے بعد 6 دن تک وہ گجرانوالہ میں سٹک رہا, 7ویں دن وہ جا کے وزیر آباد میں حملہ ہو گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کا رسپانس توقع کے مطابق نہیں تھا جو پی ٹی آئی سمجھتی تھی. لہٰذا اب ایک نیا روٹ ٹرائی ہونے جا رہا ہے جو میاں ویلی سے شروع ہوگا, خوشاب سے ہوتا ہوا سرگودا سے پھر راولپنڈی آئے گا. اب اسلام آباد ٹارگٹ نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. بڑی درمیان کی میں آپ کو گنڈی کی بات بتا رہا ہوں. نہیں تو یہ تو وہ اپنا والا علاقہ ہے نا میاں والی والے علاقے میں اور کچھ بھی تو ہے نا, بہت کچھ ہے وہاں. اینی وے, ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ کو ستمبر میں, بلکہ ستمبر سے بھی پہلے پتا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہونا ہے. آپ کو یہ بھی پتا تھا کنہوں نے وہ سازش کی تھی. آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ وزیر آباد میں ہوگا. تو بھائی صاحب آپ نے اس وقت ایف آئی آر درج کیوں نہیں کرائی؟ آپ خاموشی سے حملے کا انتظار کرتے رہے. آپ دانش مند ہیں کہ آپ کا خیال تھا کہ دیکھوں میں مرتا ہوں کہ نہیں اس میں. خدا کے واسطے خان صاحب اگر آپ کو اتنی ڈیٹیل پتا تھی تو آپ کو تو یہ طوفان اس وقت کھڑا کرنا چاہیے تھا. آپ نے خاموشی کیوں اختیار کی رکھی؟ اور اب جس طرح سے آپ اس کی ایف آئی آر میں اپنی مرضی کے نام ڈلوانا چاہتے ہیں, جب تک آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے وہ ایف آئی آر درج نہ ہونی تھی نہ ہوئی ہے. ایک آپ کی پارٹی کی حکومت ہے پنجاب میں, اوقات آپ کی یہ ہے کہ ایک ایس ایچ او وزیر آباد کے تھانے کے نے آپ کی بات نہیں مانی. خان صاحب اس کو سسٹم کی کمزوری کہتے ہیں. انہوں نے خان صاحب سسٹم کی کمزوری نہیں ہے, ان کی حکومت کی کمزوری ہے. اس لیے کہ 10 سیٹوں والے کو چیف منسٹر بنا کے جب آپ حکومت کریں گے تو پھر اس نے تو اپنے مفاد دیکھنے ہیں نا. پرویز الہی صاحب نے سیاست صرف اس 10 مہینے کی نہیں کرنی, انہوں نے اپنی اگلی جنریشن کے لیے سیاست کی راہ ہموار کرنی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نہیں تو اگر پی ٹی آئی کا سی ایم ہوتا تو ایف آئی آر درج ہو جاتی. کس کا؟ پی ٹی آئی کا اپنا سی ایم ہوتا. آپ یہ 10 ووٹوں والی جو بات, میں تو بات آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ جو گراؤنڈ پر ہوا ہے. اچھا, یہ حکومت کی ویکنس ہے, اور حکومت کی ویکنس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کی ویکنس ہے, کیونکہ میجورٹی ایم پی ایس تو ان کے ہیں نا. چلیں لیٹس اسیوم کہ اگر ان کا سی ایم ہوتا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنا پاورفل ہوتا؟ یقینی طور پہ ہو جاتی. اچھا, اس لیے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو دوسری طرف بھی اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. وہ انڈرسٹینڈیبل بات ہے, کوئی انہونی بات نہیں ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ایک وزیر آباد کا ایس ایچ او آپ کی بات نہیں مانا اور پنڈی میں 4-5 ایس ایچ او ویر گئے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, انہوں نے بھی آپ کی بات نہ مانی, تو کیا ہوگا؟ تو آپ کے سارے کیمپ میں تو فارغ ہو جائیں گے نا. آلریڈی فارغ ہو گئے ہیں. آپ کو کہنا پڑا کہ ہم احتجاج شہروں میں ختم کر رہے ہیں اس لیے کہ سرفیس کے اوپر کیا ہوا, کہیں 1 درجن لوگ تھے, کہیں 1.5 درجن تھے, کہیں 30 سے. پورے تمام ملک کے شہروں میں سے 4 بڑے شہروں کے علاوہ کسی جگہ کوئی احتجاج نہیں ہوا. ورنہ مجھے بتا دیجیے, انلائٹن کریں مجھے. کراچی میں ہوا, پنڈی میں ہوا, اسلام آباد میں ہوا, اور 1-2 شہروں میں اور ہوا. باقی سارے ملک میں کہیں کوئی سپورٹ نہیں تھی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اپنی حکومت کی سیکورٹی کے لیپسز جو ہیں وہ آپ ان 3 ناموں پر ڈالنا چاہتے ہیں, جو کہ کوئی نہیں ڈالنے دے گا. آپ کو ایف آئی آر درج ہو گئی ہے. اگر اس میں آپ کے پاس سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے تو ان تینوں کے نام کیا, چاہے آپ 1 درجن نام ڈلوا دیں اس میں, وہ ڈال دیے جائیں گے, لیکن آپ کی خواہش پر کوئی نام ڈلنے والا نہیں ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر یہ جو دوسرا روٹ انہوں نے اختیار کیا ہے, جو اب کوششیں ہیں, جس کو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 10 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد وہاں پہنچ جاؤں گا, 2 چیزیں ذہن میں آتی ہیں اس کے حوالے سے. ایک ان کا 2014 کا دھرنا, جب چینی صدر کا دورہ تھا, اور بہت ہی کمال کا ماحول تھا اس وقت کہ پاکستان کو پتہ نہیں کتنا بڑا بینیفٹ ملتا اگر وہ دورہ اس وقت ہو جاتا اور 1 سال کے لیے ڈیفر نہ ہوتا. اور اب پھر جو کراؤن پرنس اور وزیر اعظم ہیں سعودی عرب کے, پرنس محمد بن سلمان, وہ آ رہے ہیں اور یہ اپنی ڈیٹیں اس تک بڑھا رہے ہیں جان بوجھ کے. اچھا, میں ذمہ داری سے یہ وجہ ہے. شاہ محمود قریشی نے صرف یہ کنزمپشن کے لیے کہا کہ وہ اگر آ بھی جائیں گے تو ہم ان کا راستہ نہیں روکیں گے. اچھا, لیکن
خدا کے واسطے ایسے ماحول میں جب پاکستان کی اکانومی سسک رہی ہے، جب پاکستان کے گرد وشس لوگ ہیں، چاہے وہ ہندوستان ہے، چاہے وہ خلیج کی صورتحال ہے، خلیجی ممالک کی، چاہے وہ انٹرنیشنل حالات ہیں، نتھنگ از ان آر فیور. اور ملک کے اندر ہم اس طرح کی انارکی اگر پھیلا کے بیٹھے ہوں گے تو کتنا فائدہ ہوگا پاکستان کا، میرے خیال سے اس کا اندازہ لگانا کچھ زیادہ مشکل کام نہیں ہے. تو یہ سیناریو جو ہے اس کو بیٹھ کے ریویو کرنا چاہیے خان صاحب کو. خان صاحب کو اس ٹیم میں رہنا چاہیے، نیشنل آبجیکٹو ہونے چاہیے، قوم کا مفاد ان کو عزیز ہونا چاہیے، تبھی تو وہ لیڈرشپ کر پائیں گے نا. وہ اگر دوبارہ پرائم منسٹر بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، وہ پائے تکمیل کو اسی صورت میں پہنچے گا کہ اگر ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہے اور ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کسی کوشش کا اگر آپ حصہ ہوں گے تو آپ اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنا کوئی بھی ہمارا دشمن. بخاری صاحب، آپ نے اس چیز کو بالکل ہی جو ہے وہ اس کو رد کر دیا کہ آپ کوئی بات چیت جو ہے وہ نہیں ہوگی. پہنچنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اسلام آباد، وہاں پر پاور شو کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یوزلی اس طرح کے پاور شو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو ٹیبل تک جو ہے وہ لایا جائے اور ٹھیک ہے مجھ سے بات کرو، میری ٹرمز کے اوپر بات کرو، لیکن اگر آپ بات چیت نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ پی ٹی آئی والے چڑھائی کر دیں گے ریاست کے. صاحب یہی مقصد ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات چیت کرنے کے مقصد کے لیے تو چڑھائی نہیں کرنی پڑتی نا، نہ کیپٹل پر قبضہ کرنا پڑتا ہے. بات چیت تو آپ پولیٹیکل ایونیوز کھولتے ہیں، آپ بات چیت کے راستے ہموار کرتے ہیں. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، پہلے 25 مئی کو بھی آپ نے یہی کہا تھا اور سبق سیکھ لیا تھا، اب بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم جائیں گے تو پھر ہمارے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا ہے. وہ قطعی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ مارچ کر رہے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے. مذاکرات کی تو آفر ہو رہی ہیں ان کو دوسری طرف سے. کیا شہباز شریف نے 20 دفعہ نہیں کہا؟ ٹھیک ہے، کیا فوجی قیادت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہا کہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے معاملہ جات حل کرے؟ سنی کسی کی انہوں نے؟ ان کا تو خیال یہ ہے کہ میرے ساتھ قوم اس طرح کھڑی، وہ کہتے ہیں نا کہ 24 کروڑ، حالانکہ ہماری آبادی 22 کروڑ ہے، 24 کروڑ لوگ ان کے ساتھ ہیں. تو پھر یہ اپوزیشن کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ یہ ہندوستانی ہیں، ایرانین ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ یوکرینین ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے تصورات میں جئیں، ضرور آپ کو حق حاصل ہے، آپ اپنے لیے اچھے خواب بھی دیکھیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی سے لا تعلق نہ ہوں. جب تک آپ گراؤنڈ ریالٹیز کا ادراک نہیں کریں گے، یو آر نائدر ہیئر نور دیئر. بہت شکریہ بخاری صاحب. پروگرام کا وقت جی یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور میرے خیال میں تو آج کل جو بھی پروگرام ختم کریں وہاں پر ایک جملہ لازم ہو گیا کہ سینٹی مسٹ پریویل. اس وقت حالات بہت نازک ہیں، پاکستان ایک نازک دور سے گزر آیا، اگر یہ کہیں تو بالکل غلط نہیں ہوگا. آنے والے 5, 7, 10, 15 دن پاکستان کے لیے بڑے اہم جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، بڑے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں. تو سینٹی مسٹ پریویل، اس میں سب کو جو ہے وہ سینسیبلی چیزوں کو دیکھنا چاہیے، کرنا چاہیے، اور اگر مل بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے، کیونکہ جنگ و جدل سے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکلا کرتا. ایونچولی جو ہے وہ ٹیبل پر آ کر بات آپ کو کرنی ہی پڑتی ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.